منزل پر پہنچ کر بھی آگے منزلیں، منزل پر پہنچ جائے پھر بھی منزلیں آگے. جس کو ہمارے حضرت کا جو وہ ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا جو ملفوظ ہے کہ ہر فرمایا کہ ہر قدم منزل ہے اور ہر منزل راستہ ہے. آپ کو کوئی چیز بھی حاصل ہو گئی تو آپ کو ایک منزل مل گئی، آپ اللہ قرب میں آ گئے. لیکن یہ بھی آپ راستے میں ہیں کیونکہ راستہ لمبا بہت ہے. جیسے ہم یہاں سے لاہور جیسے ساہیوال پہنچے تو ایک منزل آ گئی، لیکن ابھی آپ راستے میں. لیکن یہ چونکہ منزل غیر محدود ہے اس کا اللہ کی ذات، تو یہ جنت میں جانے کے بعد بھی منزلیں ختم نہیں ہوں. ہر ہفتے کی ملاقات کے بعد جو قرب ہوگا وہ پچھلے سے زیادہ ہوگا، لیکن چلتا ہی رہے گا ہمیشہ، کروڑوں سال اربوں سال چلتا ہی رہے گا، کیونکہ ذات الہی غیر محدود ہے، منزلیں غیر محدود ہیں، ان کا مزہ غیر محدود ہے. یہ اصل بات. قرآن مجید دیکھ لیں، آسان سی مثال ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو کتنی بار آپ پڑھ لیں، دل بھرا کبھی یار میں تو وہ تاغ اب نہیں پڑھوں گا، لو آپ پڑھ لیں، جتنی بار پڑھ لیں مزہ ختم ہوا. کیوں؟ کیونکہ ان کا کلام ہے. تو اس کے صفت کے اندر یہ صفت کے اندر یہ صفت ہے. ذات کے اندر کیا ہوگا؟ یہ بہت زبردست دلیل تمہیں دے دی، سمجھنا ان کو سمجھاؤ. قرآن مجید ان کی صفات میں سے، کلام الہی صفات الہی، اس سے دل نہیں بھرتا انسان. روزانہ پورا قرآن پڑھ لو پھر اگلے دن پھر گھر بیٹھے. تو جب صفات الہی کا یہ عالم ہے تو ذات الہی کا عالم کیا ہوگا؟ بس اس سے آپ سمجھ لو. اور یہ ہمارا سفر تو ذات کی طرف ہے. ہمارا جو سفر ہے مومن کا وہ ذات کی طرف ہے، لیکن صفات سے گزر کر جانا ہوتا ہے، لیکن منزل ذات. تو ذات غیر محدود ہے، لہذا جنت میں بھی جانے کے بعد قرب الہی کی منزلیں ختم نہیں ہوں گی. ہم بھی الفاظ ہی بول سکتے ہیں، باقی حقیقت حقیقت تو میرے حضرت تو فرماتے مفتی ولی ٹونگیوں کی حقیقت تو وہاں بھی کی شے کی پتہ نہیں چلتی، بس لگے رہو. جب اللہ کے دربار میں جائیں گے تو حیرت زدہ رہیں گے، اتنے آؤں گے تو پورا نہیں ٹائم دیں گے، ہوروں کو شوروں پڑے رہیں گے. ایک اور سے جائے گا، مول صاحب تقریر کر رہے نا، ایک کمرے میں جائے گا ایک حور بیٹھی ہے وہ مست ہو جائے گا، دوسرے کمرے میں جائے گا مست ہو جائے گا، تیسرے میں چلتے چلتے انہیں سارے کمرے. تو وہ عرب سن رہے تھے، وہ عربیت میں تقریر کر رہا تھا، ابن جوزی کا قول نقل کر. ابن جوزی نے ایک جگہ لکھا ہے، بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے. تو جناب سب بڈھے بھی جوان ہو گئے ایسے کر کے، ایک حور عین فلانی حوروں کے اقسام بیان کرتے کرتے آخر میں جائے گا اتنا زبردست کمرہ اور یہ وہ ہے، اس کے اندر اس کی بیوی بیٹھی ہو. تو دو تین عرب کرے ہوگا خدا تجھے غارت کرے، بس پہلے تک کافی تھی حدیث پوری کیوں بیان کی. سلمہ رضی اللہ نے پوچھا تھا کہ آخر سردار کیوں بنایا جائے گا حوروں کا ہماری عورتوں کو؟ کا اس لیے کہ انہوں نے مجاہدے کیے ہوں گے، نماز روزہ بچے پالنا شوہر خدمت وغیرہ. اس مجاہدے کا نور جو ان کے چہرے پر ہوگا وہ حوروں کے چہرے پر نہیں ہوگا. یہیں سے فرق ہو جائے گا. باقی یہ کہ کمی بیشی اللہ نے کہہ دیا انا انشاؤنا انشاء، اس کا مطلب ہم ڈینٹنگ پینٹنگ نکال دیں گے. انا انشاؤنا انشاء اس کا مطلب ڈینٹنگ پینٹنگ نکال دیں گے. فجعلنا انہا بکارا، قواریاں سے اور صحیح کر دیں گے، اس کے اخلاق اچھے کر دیں گے. انسان کا بڑا بہترین کہ ڈینٹنگ پر نکال دیں گے. کمی بیشی ہے جس طرح وہ گڈی کا کرتا ہے نا، اندر والا باہر باہر اندر کر دیتا ہے، سیٹ کر انشاء ہم اس کو نیا اٹھائیں گے. زیادہ فکر نہیں کرنا، دنیا والا مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں.